واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری ترقی کا راستہ بنایا ہے۔ جانتے ہو جب دنیا کے پاس پارلیمنٹ نہیں تھی، چلانے کے لیے اصول نہیں تھے، پوری دنیا کو قرآن نے اصول بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں۔ اس ایک قرآن سے فقہ حنفی ملا، فقہ شافعی ملا، فقہ حنبلی ملا، فقہ مالکی ملا۔ یہ تو 4 میں نے نمونے بتائے، 1 2 نہیں 18 فقہ کی تدوینات پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس قرآن پر لکھی جانے والی تفسیروں کی تعداد پوری دنیا کی کتابوں سے سب سے زیادہ ہے۔ 700 تفسیروں کے نام میرے پاس موجود ہیں، ہر طرح سے الگ الگ تفسیر کی گئی ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ وہ ایک قرآن ایسا ہے جو آج بھی ببانگ دہل پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی بات کو جھوٹا مانتے ہو، قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے بتا دو، ایک سورت لا کر کے بنا دو۔ آج دنیا ترقی بہت کر چکی ہوگی، ٹیکنالوجی پر یہ پابندے سلاسل کر چکی اور چاند پر کمندے ڈال چکی، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا ہو، سیال مادے سے دنیا نے کیمیکل بنا دیا، سب بنا دیا، لیکن ایک بات طے ہے، پورے انسان مل جائیں، پورے جنات مل جائیں، میرا مولا فرماتا ہے پھر بھی وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ بے شک بے شک، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ یہ معجزہ تمہارے پاس ہے، یہ معجزہ تمہارے پاس ہے، دنیا کے پاس یہ دولت نہیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزو، آخری بات، یہ سارے علوم تو قرآن میں ہیں، اخلاق بھی قرآن میں ہیں، تجارت کے اصول بھی ہیں، شادی شدہ زندگی کے اصول بھی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہے، پڑوسیوں سے معاملات بھی ہیں، استاد و شاگرد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سارے فیلڈ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کا جو غازہ ہے، قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا جو خالص شہد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو سب سے بڑی دولت اگر کوئی ملتی ہے تو اپنے نبی سے بے انتہا عشق کرنے کی دولت ملتی ہے۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، لوگوں کی منہ بولی تصویر کھینچتا تھا۔ اگر کوئی آتا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کی بھویں ایسی، اس کی پیشانیاں ایسی، وہ اسی طرح سے تصویر نکالتا تھا، آرٹسٹ تھا، اور لوگوں کی قطاریں لگی تھی اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل اس زمانے میں نہیں تھے جو ہر گھڑی کھینچ لیا کریں۔ وہ جنید بغدادی کا دور، آرٹسٹ تصویر نکالتا تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی، حضرت جنید بغدادی بھی اس مصور کے گھر چلے گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کا نمبر آیا تو اس مصور نے پوچھا، مولانا آپ کا کیا کام ہے؟ وقت کے سید الطائفہ کہا، میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو۔ تو اس نے کہا بتاؤ، قلم لیا، بیٹھا، بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے، میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا، جس کی بھویں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے ہاتھ ایسے، جس کے پیر ایسے۔ اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس مصور نے کہا رکو ذرا، یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے، آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے۔ وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید، کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو، ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو، والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
विज़्र। अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह माहिरा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे।